ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ جناب امراض قلب کی ایک وجہ جو ہے وہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ہے، تو اس کے افطار میں کھانے کے کیا نقصانات ہیں، اور سحری میں اگر ہم تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں، کباب ہو سکتے ہیں، اس طرح کی دیگر چیز ہو سکتی ہیں، تو صحت پہ کیا اثرات مرتب کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں ہم دو چیزوں کو جو ہے نا سامنے رکھیں گے۔ اب معاشرے کے افراد کی ہم دو قسم کی کیٹیگریاں بنا لیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ افراد ہیں کہ جو صحت مند لوگ کہلاتے ہیں، یعنی ان کو جسمانی طور پر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی رپورٹس کرواتے ہیں تو وہ بالکل کلیئرز آتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے طور پر جسمانی طور پر اپنے آپ کو بالکل جو ہے صحیح فیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے کیٹیگری ہماری معاشرے میں وہ ہے کہ جو پیشنٹ کہلاتے ہیں، جو مریض کہلاتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہم مد نظر رکھیں گے۔ جو تھوڑا سا ہائی بی پی لے کے ٹریول کی تھی، اینجیوگرافی ہوئی ہے، جی بالکل۔ اچھا، تو اب اس میں ایک میں پوائنٹ یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں، کوئی بھی خوراک ہے یا غذا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً نعمتیں ہیں، یقیناً، لیکن وہ نعمت کس کے لیے؟ صحت مند آدمی کے لیے، جو اس کو ہضم کر سکتا ہے، جو صحت مند ہے، جو ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ جو لوگ مریض ہیں ان کے لیے پھر عام آدمی والی خوراک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک پیشنٹ اور ایک بیمار آدمی اگر وہ صحت مند نارمل آدمی کی خوراک اگر لینا شروع کر دے گا تو وہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایک صحت مند آدمی ہے وہ پیشنٹ کی اور بیمار کی خوراک اگر لے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، اس کی صحت ڈاؤن ہونے لگ وہ جائے گی، صحت ڈاؤن ہونے لگے گی۔ کھائیں گے آپ تو یہی نتیجہ ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو تلی ہوئی خوراکیں ہیں اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں ظاہر سی بات ہے ہم اسی معاشرے، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ کراچی والے شہر لوگ اور عمومی بہت سارے لوگ کہ وہ چٹپٹی چیزوں جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ چٹپٹی بریانی، چٹپٹا پلاؤ رواج والا، اور بہترین سے پکوڑے، سموسے اور شامی کباب، تکہ، بوٹی، بڑے شوق سے کراچی والے ماشاءاللہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تیل بھی ہو اور مسالے بھی بھرپور ہو۔ مسالے بھی بھرپور ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ اس میں ہم ایک درمیانہ پہلو اختیار کریں گے کہ ہم مزہ بھی حاصل کر لیں، پکوڑے اور سموسے بھی کھا لیں اور نقصان بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آنے والے پیشنٹ جو ہے اس سے ہمیں ایک وسیع تجربہ ہے کہ کبھی بھی مریض پرہیز نہیں کرتے، یہ ہمیں بہت گلہ رہتا ہے، اور اس کا سارا خمیازہ جو ہے وہ معالج کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ کہتے جی حکیم صاحب ہمیں دوا بھی آپ نے دی ہے لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ سارا ملبہ جو ہے حکماء پہ، اپنے معالج پہ آگے گرا دیتے ہیں کہ آپ کی دوا سے فائدہ نہیں ہوا۔ صحیح ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر کسی نے جو صحت مند لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے تلی ہوئی چیزیں ان کو بھی نقصان کریں گی، اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ کریں کہ پکوڑے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا سموسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کوئی بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سرسوں کے تیل میں تل لیں، اس کو سرسوں کے تیل میں تل لیں، بار کا جو آئل ہے وہ استعمال نہ کریں۔ نمبر 2، یا زیتون کا آپشن آپ کے پاس ہے، زیتون کے تیل میں اس کو آپ جو ہے وہ تل لیں۔ نمبر 3، آپ یا تو اس کو دیسی گھی کے اندر تل لیں۔ تو یہ 3 آپشن ہمارے پاس ہیں۔ یا تل کا تیل ہے، تل کا تیل کے اندر بھی جو ہے نا تلا جا سکتا ہے، بادام کا تیل اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اس میں بھی تلا جا سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو یہ کاربن والی چیزیں ہیں، چونکہ تلی ہوئی چیزیں، سموسا، پکوڑا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر کاربن ہوتا ہے، ایسڈ ہوتا ہے، تیزاب ہوتا ہے، تو گویا کہ ہم اپنے اندر جو ہے نا خشکی اور تیزاب ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم بہت اچانک جو ہے ہم دل کے امراض کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اب اس سے بچنے کا حل کیا ہے کہ اس چیز کی ہم جو ہے نا تیزابیت اور ایسڈ بھی ختم کریں، اور ہم اس کا جو ہے نا استعمال بھی کر لیں۔ تو اس کی جتنی بھی ایسڈ ہوگی وہ سرسوں کے تیل کی وجہ سے، زیتون کے تیل کی وجہ سے، دیسی گھی کی وجہ سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے، اور ایک صحت مند آدمی اس کو استعمال کر سکے گا۔ اچھا، اب کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سختی سے تلی ہوئی چیزوں کا پرہیز کریں؟ نمبر 1، ٹی بی کے مریض تلی ہوئی چیزیں، پکوڑا، سموسا، یہ چیزیں بالکل استعمال نہ کریں۔ نمبر 2، بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہیں وہ بھی تلی ہوئی چیزوں کا بالکل استعمال نہ کریں۔ نمبر 3، ایسے لوگ جن کو بادی بواسیر کا عارضہ رہتا ہے وہ بھی تلی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں۔ نمبر 4، وہ لوگ جن کو خونی بواسیر ہوتی ہے وہ لوگ بھی تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔
نمبر 5 یہ کہ وہ لوگ جن کے جسم میں کولیسٹرول کا اضافہ ہوا ہے وہ بھی استعمال نہ کریں۔ نمبر 6 وہ لوگ جن کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، تیزابیت کا ایشو رہتا ہے ان کو، وہ بھی استعمال نہ کریں۔ صحیح۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا خون گاڑھا ہے، اچھا، جن کا خون بہت زیادہ بلڈ گاڑھا ہے ان کا، اور وہ فوراً غصے میں چلے جاتے ہیں اور لڑنا بھڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے مریض بھی تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اسی طریقے سے وہ پیشنٹ جن کے جو نا رپورٹس کے اندر آر بی سی جو ہے وہ بڑھے ہوئے آتے ہیں، وہ لوگ بھی تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اگر کرنا ہے تو جو میں نے شرائط بتائے ہیں اور جو میں نے آئلز بتائے ہیں، ان آئلز کے اندر اعتدال کے ساتھ وہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں۔